السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں حارث عالم، آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان اردو ٹائمز کی خاص خبریں۔ یوپی اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نماز جمعہ کے بعد سے ہوئے مبینہ تشدد کے سلسلے میں اب تک 227 ملزمان گرفتار۔ یوپی کے مختلف اضلاع میں نماز جمعہ کے بعد سے ہوئے تشدد کے سلسلے میں اب تک 227 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک سینئر پولیس افسر نے ہفتے کو اس کی جانکاری دی۔ جاری ایک بیان میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس لا اینڈ آرڈر پرشانت کمار نے کہا، ریاست میں اس سلسلے میں 227 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس میں الہ آباد یعنی پریاگ راج میں 28، ہاتھرس میں 50، سہارنپور میں 48، امبیڈکر نگر میں 28، مراد آباد میں 25 اور 8 افراد فیروز آباد سے گرفتار کیے گئے ہیں۔ دریں اثنا تشدد کے مرتکب افراد کے لیے انتباہ میں یوپی کے وزیر اعلیٰ کے میڈیا مشیر مرتنجے کمار نے ہفتے کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ فساد کرنے والوں کو یاد رکھیں، ہر جمعہ کے بعد ایسا ہوتا ہے۔ کمار نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ بلڈوزر سے عمارت گرانے کی تصویر بھی ٹویٹ کی، جس سے خاص پیغام دینا مقصد تھا، یعنی کہ جو بھی تشدد میں ملوث پایا جائے گا اس کے مکانات منہدم کر دیے جائیں گے۔ وہیں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے حکام کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں ریاست کے مختلف شہروں میں ماحول کو خراب کرنے کی انتشار کی کوششوں میں ملوث سماج دشمن عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ مہذب معاشرے میں ایسے سماج دشمن لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی بے گناہ کو ہراساں نہ کیا جائے، لیکن ایک بھی مجرم بخشا نہ جائے۔ غورطلب ہے کہ الہ آباد اور سہارنپور سمیت اتر پردیش کے کئی اضلاع میں مسلمانوں نے نماز جمعہ کے بعد بی جے پی کی معطل لیڈر نپر شرما کے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخانہ تبصرے کے خلاف احتجاج کیا، جس کے بعد احتجاج تشدد میں بدل گیا۔ لکھنؤ میں اتر پردیش پولیس ہیڈ کوارٹر کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ سہارنپور، مراد آباد، رامپور اور لکھنؤ اضلاع سے نماز جمعہ کے بعد احتجاج کی اطلاع ملی۔ انہوں نے کہا کہ سہارنپور، مراد آباد اور رامپور میں نماز جمعہ کے بعد لوگوں نے سڑکوں پر آ کر نعرے بازی کی۔ اہم بات یہ ہے کہ 3 جون کو نماز جمعہ کے بعد کانپور کے کچھ علاقوں میں مسلم بنام ہندو تشدد پھوٹ پڑا، جب مسلمانوں نے ایک ٹی وی بحث کے دوران بی جے پی کے اس وقت کے ترجمان نپر شرما کے ذریعہ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخانہ اور ریکیک تبصرے کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ احتجاج میں دکانیں بند کرانے کی کوشش کی گئی، جس سے ہندو برادری نے منع کیا تھا۔ نوک جھونک کے بعد تشدد پھوٹ پڑا۔ دوسری خبر، پیغمبر اسلام کے بارے میں توہین آمیز کلمات ناقابل معافی، نپر شرما اور نوین جندل کو گرفتار کرنے کے مطالبے کو لے کر ایس ڈی پی آئی کا ملک گیر احتجاجی مظاہرہ۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا یعنی ایس ڈی پی آئی نے 9 جون 2022 کو ملک گیر احتجاج کرتے ہوئے بی جے پی کے عہدیداران نپر شرما اور نوین جندل کی گرفتاری کا مطالبہ کیا، جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ ایس ڈی پی آئی نے مطالبہ کیا کہ بھارت کی توہین کرنے پر بی جے پی حکومت کو مستعفی ہونا چاہیے اور سنگھیوں کو ملک کو بدنام کرنے سے روکنا چاہیے۔ احتجاجی مظاہروں میں ہزاروں کی تعداد میں پارٹی کارکنان اور عوام شریک رہے۔ تیسری خبر، مغربی بنگال میں لگاتار دوسرے دن بھی تشدد جاری، انٹرنیٹ بند۔ نپر شرما کے متنازع بیان کو لے کر مغربی بنگال میں لگاتار دوسرے دن بھی تشدد مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور نپر شرما کے ساتھ ساتھ نوین کمار جندل کے خلاف نعرے بازی کی۔ حالات کو قابو میں کرنے کے لیے پولیس کو آنسو گیس کے گولے چھوڑنے کی ضرورت پڑی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق ہاوڑہ کے پنچولہ بازار میں حالات کشیدہ ہے اور پولیس مستعدی کے ساتھ چپے چپے پر نظر رکھ رہی ہے۔ ہاوڑہ میں انٹرنیٹ بند کرنے کی خبریں پہلے ہی سامنے آ چکی ہیں اور اب بیلڈانگا اور مرشید آباد میں بھی انٹرنیٹ بند کرنے کا حکم صادر کر دیا گیا ہے۔ یہ حکم 14 جون کی صبح 6 بجے تک کے لیے نافذ العمل ہے۔ تشدد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاوڑہ کے قومی شاہراہوں اور ریلوے اسٹیشنوں کے آس پاس دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ افسران نے بتایا کہ 15 جون تک دفعہ 144 نافذ رہے گی۔ مغربی بنگال میں جگہ جگہ ہو رہے تشدد کے واقعے پر ریاست کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے گناہوں کی سزا عام آدمی کو کیوں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہاوڑہ تشدد کے پیچھے کچھ سیاسی پارٹیاں ہیں، فسادات بھڑکانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ چوتھی خبر، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منظور ہونے والی کثیر لسانی تجاویز میں پہلی بار ہندی، اردو، بنگالی کا ذکر۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منظور ہونے والی کثیر لسانی تجویز میں پہلی بار ہندی زبان کا ذکر کیا گیا اور ہندوستان نے اس کا خیر مقدم کیا۔ اینڈورا نے یہ تجاویز 193 رکنی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کی اور ہندوستان سمیت 80 سے زائد ممالک نے اس کی تجویز کی توثیق کی۔ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں ہندوستان کے مستقل نمائندے سفیر ٹی ایس تریمورتی نے کہا کہ اس سال تجویز میں پہلی بار ہندی زبان کے ساتھ ساتھ بنگالی اور اردو زبانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ اقوام متحدہ میں کثیر لسانی کو حقیقی روح کے ساتھ اپنایا جائے اور ہندوستان اس مقصد کو حاصل کرنے میں اقوام متحدہ کی حمایت کرے گا۔ پانچویں خبر، ای ڈی نے 23 جون کو سونیا گاندھی کو طلب کیا۔ نیشنل ہیرالڈ کیس میں منی لانڈرنگ کے الزامات کی تحقیقات کرنے والی انفورسمنٹ ڈائریکٹر نے کانگریس صدر سونیا گاندھی کو دوبارہ طلب کیا ہے۔ حکام نے جمعہ 10 جون 2022 کو بتایا کہ ڈائریکٹریٹ نے انہیں 23 جون کو پوچھ گچھ کے لیے حاضر ہونے کے لیے تازہ سمن جاری کیا ہے۔ 75 سالہ سونیا گاندھی کو پہلے 8 جون کو پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن وہ کورونا سے متاثر ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکی، اس لیے انہوں نے تحقیقاتی ایجنسی سے نئی تاریخ مانگی تھی۔ عہدیداروں نے کہا کہ انہیں دہلی میں انفورسمنٹ ڈائریکٹر کے سامنے پیش ہونے کے لیے 23 جون کی تازہ تاریخ دی گئی، جہاں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون کے تحت ان کا بیان ریکارڈ
ریکارڈ کیا جائے گا۔ ساتھ ہی 13 جون کو اس معاملے میں کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی سے بھی پوچھ گچھ ہونے کا امکان ہے۔ یہ مقدمہ نیشنل ہیرالڈ اخبار کی مالک پارٹی کی طرف سے فروغ پانے ہونے والے ینگ انڈین میں مبینہ مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات سے متعلق ہے۔